السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ناظرین، بڑی خبر ہے، بڑی ڈیولپمنٹ ہے پاکستان اور بھارت کے حوالے سے، پاکستان اور بھارت کے تعلقات کے حوالے سے، اور بھارت کی جانب سے پاکستان پر حملے کی جو باتیں کی جا رہی ہیں، واقعہ کیا پیش آیا ہے، اس کی ساری ڈیٹیلز ابھی تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ہماری ریسرچ ٹیم نے پچھلے 3 سے 4 گھنٹے میں جو معلومات اکٹھی کی ہیں وہ ساری ابھی تھوڑی دیر میں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ یہ دہشت گردی کا یہ واقعہ مقبوضہ کشمیر کے اندر پیش آیا ہے، اور اس کے فوراً بعد ہی جو بھارتی میڈیا ہے، بھارتی وہاں پہ ڈیفنس اینالسٹ ہیں، ان کی جانب سے پاکستان کے اوپر الزامات لگانے کے ایک بالکل سسٹمیٹک طریقے سے جو ہے وہ ایک کاروائی شروع کر دی گئی ہے۔ میں سب سے پہلے آپ کو واقعے کی تفصیلات بتاتا ہوں، اس علاقے کے بارے میں بتاتا ہوں، اور اس کے بعد آگے کیا ہو رہا ہے اور اس کے پیچھے کیا مقاصد ہو سکتے ہیں، یہ ساری ڈیٹیلز ابھی تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجیے، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اچھا جی، سب سے پہلے تو مقبوضہ جموں کشمیر میں جناب یہ علاقہ ہے پہلگام کا۔ اب یہ پہلگام جو ہے وہ بیسکلی جس مقام کے اوپر یہ واقعہ پیش آیا ہے، میں وہ تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ بیسکلی یہ ایک ہائکنگ ٹریل ہے جہاں پہ گھوڑوں کے اوپر جو ہے وہ جایا جاتا ہے یا پیدل چل کے جایا جاتا ہے، جس طرح ہمارے یہاں بھی اگر آپ ناران کے آس پاس کے ایریاز میں چلے جائیں، گلگت بلتستان میں چلے جائیں، تو وہاں پہ بھی بہت سی ہائکنگ ٹریلز ہیں۔ ناران کے اندر اس ایریا کے آس پاس جو ہے آنسو لیک کا جس طرح ٹریک ہے، یا دودھی پتسر لیک ہے اس کا ایک ٹریک ہے، آگے فیری میڈوز کا ٹریک ہے، تو جہاں پہ لوگ بیسکلی چل کے جاتے ہیں یا پھر گھوڑے کے اوپر جاتے ہیں، ہائکنگ کا ایریا ہے۔ تو یہاں پہ بتایا جاتا ہے کہ بہت سے جو ٹورسٹ تھے، سیاح جو تھے، وہ وہاں پر گئے ہوئے تھے، اور وہاں پہ ان سیاحوں کے اندر جو ہے وہ ظاہری بات ہے بھارتی نیشنلز جو ہیں وہ وہاں پہ موجود تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ فرانس اور اسرائیل کے جو ٹورسٹ تھے وہ بھی بتائے جاتے ہیں، کیونکہ جس طرح پاکستان میں بھی جو ہے وہ فورن ٹورسٹ جو ہیں وہ اکثر ان ایریاز کے اندر جاتے ہیں، تو وہاں پہ بھی موجود تھے، اور وہاں پہ دہشت گردوں کی جانب سے جو ہے وہ حملہ کیا گیا ہے، اور وہاں پہ جو سٹیزنز تھے، جو شہری تھے، ان کو نشانہ بنایا گیا۔ بھارتی میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ ان دہشت گردوں نے وہاں پہ پہلے لوگوں سے جو ہے وہ پوچھا ہے ان سے کہ آپ کا نام کیا ہے، آپ کا مذہب کیا ہے، اور اس کے بعد ان کے اوپر جو ہے وہ فائرنگ کی گئی ہے، اور پوائنٹ بلینک رینج کے اوپر جو ہے ان کے اوپر گولیاں چلائی گئی ہیں، اور مردوں کو جو ہے وہ زیادہ تر ٹارگٹ کیا گیا ہے، اور عورتوں کو وہاں پہ چھوڑ دیا گیا، عورتوں کے سامنے جو ہے ان مردوں کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ بھارتی میڈیا یہ بھی رپورٹ کر رہا ہے کہ اس جگہ سے ابھی تک انہیں جو ہے وہ ایک موٹر سائیکل بھی اس ایریا سے وہاں پہ ملی ہے جس کے اوپر کوئی نمبر پلیٹ نہیں ہے۔ اچھا، اب جو مزید تفصیلات ہیں وہ یہ ہے کہ ظاہری بات ہے سیکورٹی فورسز نے اس علاقے کو جو ہے وہ کارڈن آف کر دیا ہے، اور اس وقت ٹریلز جو ہے وہ نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ کون افراد تھے، یہ کہاں سے آئے تھے، اور ظاہری بات ہے جس قسم کا وہ ایریا ہے وہاں پہ پہاڑی علاقوں کے اندر جو ہے وہ ٹریس کرنا بہت مشکل ہے۔ میں اس سے پہلے ایک دفعہ صرف ایک کمپیریزن کے اندر آپ کو یہ بتا دوں کہ اسی طرح کا ایک واقعہ جو ہے وہ پاکستان میں نانگا پروت بیس کیمپ کے پاس بھی پیش آیا تھا، اور وہاں پہ تو جو ٹورسٹ تھے وہ سارے فورن ٹورسٹ تھے، لوکل گائیڈز تھے وہاں پہ پاکستانی، لیکن سارے کے سارے جو ہے وہ فورن ٹورسٹ تھے جن کو نشانہ بنایا گیا تھا دہشت گردوں کی جانب سے، اور اس کے بعد وہ کوہستان کے علاقے کے اندر وہ بھی سارا پہاڑی علاقہ تھا اسی طرح کا، اور اس کے اندر جو ہے وہ بھاگنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ اوبیسلی بہت آسان نہیں ہوتا پہاڑی علاقوں کے اندر جو ہے وہ کسی کو بھی ٹریس کرنا آسان نہیں ہوتا، تو یہاں پہ بھی جو دہشت گرد ہیں وہ یہ حملہ کر کے وہاں سے فرار ہو گئے، اور ابھی تک جب تک کہ میں کم از کم ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تب تک کسی قسم کا کوئی ٹریس جو ہے یا کسی شخصیت کے اوپر جو ہے وہ کوئی گرفتاری وغیرہ اس طرح کی کوئی چیز جو ہے نہیں ہو سکی، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ نریندر مودی جو ہے وہ سعودی عرب کے دورے کے اوپر گئے ہوئے تھے، اور وہاں پہ محمد بن سلمان کے ساتھ جو ہے ان کی بات ہوئی ہے۔ محمد بن سلمان نے ان کے لیے ڈنر جو ہے وہ ہوسٹ کیا ہوا تھا، لیکن نریندر مودی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے اپنا وہ دورہ جو ہے وہ کٹ شارٹ کر دیا ہے، اور وہ اس وقت جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو وہ بھارت واپس آ رہے ہیں۔ جو امریکی نائب صدر ہیں جے ڈی وینس، وہ آلریڈی بھارت کے دورے پہ تھے۔ ہم نے ایک دن پہلے جو ہے وہ میں نے پوری فوٹیج بھی آپ کو دکھائی تھی جس میں نریندر مودی اور جے ڈی وینس جو ہے وہ آپس میں کافی بغل گیر ہو رہے تھے، اور یہ سارا کچھ ہو رہا تھا۔ اب یہ جو دہشت گردی کا واقعہ پیش آیا ہے، جیسے ہی یہ واقعہ رپورٹ ہوا ہے، انڈین میڈیا نے آؤ دیکھا ہے نہ تاؤ، نہ کوئی ثبوت، نہ کوئی شخصیت، ایک دم جو ہے انہوں نے پاکستان کے خلاف جو ہے وہ پورا محاذ کھول دیا، اور اس وقت ایز آئی اسپیک رائٹ ناؤ میں انڈین میڈیا کو جو ہے میں فوکس کر رہا ہوں، تمام پولیٹیشنز، تمام ڈیفنس اینالسٹ جو وہاں پہ لیے جا رہے ہیں وہ سیدھا الزام جو ہے وہ پاکستان کے اوپر لگا رہے ہیں، جناب پاکستان نے یہ کیا ہے۔ لیکن میں ان کی اس تھیوری کے اندر آپ کو میں لوپ ہولز نکال کے دکھاؤں گا۔ میں وہاں پہ دیکھ رہا تھا ارنب سوامی جو ہے وہ چیخیں مار رہا ہے وہاں پہ، اور بھی ان کے جو دیگر اینکرز ہیں جو زیادہ تر جو ہے وہ انڈین جنگوازم کے اوپر جو ہے بلیو کرتے ہیں،
اور وہ کہتے ہیں بس جو ہم نے سوچ لیا, جو ہم نے کہہ دیا. بھارت کے اندر جو ہے نا وہ کبوتر بھی مرے گا تو جناب وہ بھی پاکستان نے کیا ہے, مطلب 1 منٹ میں ان کی عادت ہے. لیکن میں ابھی تھوڑی دیر میں آپ کے سامنے تمام یہ پروف رکھوں گا اور آپ کو دکھاؤں گا کہ یہ کس حد تک غلط ہے یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے, اور اس کے پیچھے ان کے اپنے عزائم جو ہے وہ نظر آتے ہیں. I'll tell you why. سب سے پہلی بات تو یہ ذرا دیکھیے گا, یہ میں نے کچھ نہیں کیا, بڑے آرام سے میں نے گوگل میپ سے جو ہے وہ میں نے یہ میپ نکالا ہے, اور یہ جہاں سے جو لیفٹ سائڈ کے اوپر آپ جو وائٹ ڈاٹ دیکھ رہے ہیں یہ لائن آف کنٹرول ہے, ٹھیک ہے, یہ لائن آف کنٹرول ہے آزاد کشمیر کی, یعنی کہ جہاں سے اس وقت جو پاکستانی سیکورٹی فورسز جہاں تک گئی ہوئی ہیں یہ وہاں سے یہ اسپاٹ ہے. اور وہاں سے اگر آپ نے پہلگام پہنچنا بھی ہے نا تو آپ کو 4 گھنٹے 39 منٹ تقریباً لگتے ہیں وہاں پہ کسی بھی وہیکل کے اوپر بیٹھ کے آپ کو وہاں پہ پہنچنے میں, ٹھیک ہے. 4 گھنٹے 39 منٹ. 4 گھنٹے 39 منٹ کا مطلب ہے, صرف میں اگر ایک آپ کو اندازہ لگاؤں کہ لاہور اسلام آباد سے بھی زیادہ کا ایریا ہے, مطلب اس کا جو ڈسٹنس ہے, اگر آپ کیونکہ پہاڑی علاقہ ہے ویسے 207 کلومیٹر بنتا ہے, لیکن اگر ٹائم کے لحاظ سے دیکھیں تو تقریباً 4.25 گھنٹے کا یہ فاصلہ ہے لائن آف کنٹرول سے جس جگہ پہ پہلگام میں یہ واقعہ پیش آیا ہے, ٹھیک ہے, 200 کلومیٹر اندر. اگر آپ لوگوں کی سیکیورٹی اتنی ناقص ہے کہ پاکستان سے آنے والے افراد جو ہیں جن کے اوپر آپ الزام لگا رہے ہیں, 1 منٹ کے لیے اگر یہ زیوم بھی کر لیں تو پاکستان سے آنے والے افراد جو ہے 200 کلومیٹر آپ کی ٹیریٹری کے اندر گھس گئے, وہاں پہ جا کے اس طرح کا حملہ کر دیا. پوائنٹ نمبر 1. پوائنٹ نمبر 2, اب ظاہری بات ہے اس کو جو جوڑا جا رہا ہے نا, میں ان کے جو چینلز ہیں اس کے اوپر میں کامنٹری دیکھ رہا تھا, تو ایک انہوں نے اس کے اوپر جو ایک پوائنٹ نکالا وہ یہ تھا کہ جناب پاکستان کے اندر جو ہے نا ویسے ہی بلوچستان, اچھا بلوچستان کا ذکر بار بار کیا جا رہا ہے ان کے ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر جو ہے وہ بار بار بلوچستان کیا جا رہا ہے کہ جی بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے نا یہ اس کی وجہ سے پاکستان نے سب کچھ کیا ہے. اچھا یہ اتنے بیوقوف ہیں, یہ اتنے بیوقوف ہیں اس حد کے, جب ایکچولی آپ یہ تھیوری پیش کرتے ہیں نا, جب آپ یہ اپنے ویورز کو یہ بتا رہے ہیں, تو میں یہ ضروری ہے کیونکہ میں جانتا ہوں ہمارے چینل کو انڈین ویورز بھی دیکھتے ہیں, سو آئی وانٹ یو ٹو لسن ٹو دس ویری کیئرفلی. جب آپ یہ بات کرتے ہیں نا جی بلوچستان میں جو کچھ ہوا ہے یہ اس کی وجہ سے یہاں پہ ہوا ہے, تو اس کا مطلب ہے بلوچستان میں ہونے والی ہر چیز کی ذمہ داری آپ لیتے ہیں, جو کہ ہے, اور وہ بھی میں پروو کرتا ہوں. وہ کس طرح, آئی ول پروو اٹ ٹو یو. وہ اس طرح کہ جعفر ایکسپریس کا جب واقعہ پیش آیا تھا بلوچستان کے اندر, تو اسی وقت اٹھا کے ٹرانسمیشن دیکھ لیجئے, تمام انڈین چینلز کی ٹرانسمیشن دیکھ لیجئے. آپ لوگوں نے BLA کے سمپتائزرز کو جو ہے نا اپنی ٹرانسمیشنز میں بٹھایا ہوا تھا, اور آپ لوگ اسے آزادی, بلوچستان کی آزادی کا نام دے رہے تھے. آپ یہ الفاظ بار بار وہاں پہ بول رہے تھے کہ جناب یہ تو فریڈم فائٹرز ہیں. آپ ان کو دہشت گرد نہیں بول رہے تھے, آپ ان کو کہہ رہے تھے فریڈم فائٹرز ہیں, اور جناب یہ بلوچستان کی آزادی کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں. یہ جعفر ایکسپریس کے اوپر بھی حملہ جو ہے یہ بلوچ افراد جو ہیں ان کو آپ دہشت گردی کہہ رہے تھے. فرق صرف اس چیز کا ہے کہ آج جب یہ واقعہ پیش آیا ہے پہلگام میں ایک پاکستانی اینکر ہونے کے ناطے پھر بھی اسے دہشت گردی کہہ رہا ہوں. میں پھر بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ دہشت گردی ہے. اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں دی جا سکتی کہ نہتے سویلینز کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا جائے, کسی صورت بھی نہیں, چاہے وہ کوئی بھی ہو, چاہے اس کی کوئی بھی وجوہات ہو, میں اسے تب بھی جسٹیفائی نہیں کروں گا. یہ فرق ہے آپ کے اندر اور ہمارے اندر. آپ کے وہاں پہ جب ہمارے یہاں پہ جعفر ایکسپریس کے اوپر حملہ ہو رہا تھا, ہمارے یہاں پہ خود کو حملہ آور جو ہیں لوگوں کو گروپ بنا کے ان کو ٹارگٹ کر رہے تھے, لوگوں کے انہوں نے سروں کے اوپر جو ہے اپنی بندوقیں تان کے رکھی ہوئی تھی, تو آپ لوگ اپنے انہی انڈین چینلز کے اوپر بیٹھ کے ٹرانسمیشنز کر رہے تھے. اور ہمیں اس وقت افسوس ہو رہا تھا, ہمیں اس وقت دکھ ہو رہا تھا کہ جب ہم اس وقت تکلیف میں ہیں, جب ہم اس وقت پرابلم میں ہیں, جب پورا پاکستان اس وقت جو ہے وہ جعفر ایکسپریس کے ان مسافروں کے لیے دعائیں کر رہا ہے, تو آپ وہاں پہ دانت نکال رہے تھے انڈین ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر, اور آپ ان تمام BLA کے سمپتائزرز کو ایک ایک کر کے, اور ہمیں پتہ ہے, اور حیرانگی کی بات یہ کہ ان کے منہ چھپا کے جو ہے ان کو ٹی وی پہ بٹھایا جاتا. آپ ذرا اندازہ کر سکتے ہیں کبھی کسی اینالسٹ کو جو ہے وہ آپ نے منہ چھپا کے بٹھایا ہو کبھی, لیکن انہوں نے بٹھائے ہوئے تھے. آج میں آپ سے سوال کرتا ہوں, آپ نے پچھلے یہ جب سے واقعہ ہوا ہے چند گھنٹے ہو چکے ہیں, کسی ایک پاکستانی چینل پہ کسی ایک شخص کو آپ نے دیکھا ہے جو وہ یہ کہہ رہا ہو کہ جناب جو کچھ ہوا بڑا اچھا ہوا, پہلگام میں جو کچھ ہوا بڑا اچھا ہوا؟ کسی ایک ڈیفنس اینالسٹ نے کہا کہ کیسا ہم نے گھر میں گھس کے مارا ہے. یہ وہ الفاظ ہیں آپ لوگوں کے, یاد رکھیے یہی الفاظ آپ لوگ استعمال کرتے آئے ہیں. پاکستان میں جب آپ لوگ کوئی دہشت گردی کرتے تھے تو یہ الفاظ آپ کے ایکٹرز, آپ کے نیوز اینکرز, پروگرام ہوسٹ, سیاستدان یہ لفظ استعمال کرتے ہیں ہمارے لیے. ہم نے گھر میں گھس کے مارا ہے. پہلگام کے بارے میں کسی نے کہا آپ کے گھر میں گھس کے کسی نے مارا ہے؟ یہ لفظ کسی نے استعمال کیا؟ نہیں, آپ لوگ کرتے ہیں. دوسری بات یہ, جیو پولیٹیکل سچویشن کو فوکس کریں.
آپ مجھے بتائیے کہ جب امریکن وائس پریزیڈنٹ یہاں پہ آیا ہوا ہے, نریندر مودی جو ہے وہ محمد بن سلمان کے ساتھ ملاقات کر رہا ہے, آپ کے خیال میں یہ ٹائمنگ ہوگی کہ دہشت گردی کا کوئی واقعہ کسی ملک کی جانب سے کیا جائے؟ اصل بات یہ ہے, اور خدا کے لیے اپنی آنکھیں کھول کے اس کو ذرا سوچئے, اصل بات یہ ہے کہ نریندر مودی دیکھ رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ آ گیا ہے, اور ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے کے بعد پوری دنیا کی اکنامک اور فارن پالیسی جو ہے وہ تبدیل ہو رہی ہے. یہ وہی ڈونلڈ ٹرمپ ہے جس نے ٹیرفز لگا کے پوری کی پوری دنیا کی اکانومی جو ہے اس کو ہلا کے رکھ دیا. پہلے لگائے, اس کے بعد 90 دن کے لیے واپس لے لیے, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد چائنا کے ساتھ جو ہے اس نے ایک وار کا آغاز کر دیا ہے. چائنا کے ساتھ ایک اکنامک وار کا وہ آلریڈی آغاز کر چکا ہے, ٹھیک ہے. میں آپ کو صرف نریندر مودی کی چال دکھا رہا ہوں کہ وہ کر کیا رہا ہے. چائنا کے ساتھ جو ہے امریکہ آلریڈی اپنی اکنامک وار جو ہے وہ اس کا آغاز کر چکا ہے. دوسرا, اس ساری چیز کے اندر اگر فارن پالیسی کے حوالے سے بات کی جائے تو یوکرین کے حوالے سے آپ نے دیکھا کہ یوکرین کے صدر کا اس نے کیا حال کیا. زیلنسکی جب وہ ڈونلڈ ٹرمپ سے ملنے کے لیے آیا, اس نے اس کا کیا حال کیا وائٹ ہاؤس کے اندر. زیلنسکی کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ رشیا کے خلاف جنگ کے اندر امریکہ میرے ساتھ یہ کرے گا, لیکن کیا, اور وہی زیلنسکی معافی مانگنے کے اوپر مجبور ہوا. زیلنسکی نے کہا کہ نہیں, میں نے اپنے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ تعلقات ٹھیک کرنے ہیں. انڈیا کی جانب سے یہ جو کچھ بھی کیا جا رہا ہے, یہ جو بھی حرکت ہوئی ہے, اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ اس علاقے کا ٹھیکیدار ہمیں بناؤ. ہمیں دیکھو ہم کتنے بڑے وکٹمز ہیں, اور ہمیں جو ہے وہ دہشت گردی کی جو ہے ہمیں بھیٹ چڑھائے, جبکہ آپ لوگ دہشت گردوں کے سمپتائزرز کو اپنے چینلز کے اوپر بٹھاتے رہے ہیں, اور وہ چینلز پہ بیٹھتے کس طرح میں اچھی طرح جانتا ہوں. آپ بھی جانتے ہیں کہ را کا اس کے اندر کیا کردار ہوتا ہے. ظاہری بات ہے, آپ کے ڈائریکٹر نیوز کو ایک فون کرنا ہے, اس کو فون کر کے کہنا ہے کہ یہ نمبر ہے, یہ نام ہے, اس کو اسکائپ کے اوپر لو اور بولنا شروع کر دو بلوچستان کے حوالے سے. لیکن کسی ایک پاکستانی چینل کے اوپر کہیں پہ یہ اس وقت یہ کام نہیں ہوا رہا کہ جناب پہلگام میں جو کچھ ہوا ہے بڑا کمال کیا ہے, بڑا زبردست کیا ہے جناب, ہم نے کیسے ٹھوک کے مارا ہے. لیکن جیسے یہ واقعہ ہوا, اس کے بعد انڈین میڈیا کے اوپر جو ٹرانسمیشن شروع ہوئی ہیں, ہم لوگ پچھلے 2-3 گھنٹے سے دیکھ رہے ہیں, اور وہاں پہ پتہ ہے ڈسکشن کیا ہو رہی ہے کہ بدلہ تو اب ہم نے لینا ہے. یہ ڈسکشن چل رہی ہیں, یہ پاکستان کے حوالے سے اس وقت یہ ڈسکشن چل رہی ہیں کہ بدلہ تو ہم نے لینا ہے. کب لینا ہے, کس طرح لینا ہے, کتنا زیادہ لینا ہے یہ بدلہ, یہ ہم طے کریں گے. تو آپ لوگوں نے اس سے پہلے بھی, میرے بھائی, اس سے پہلے بھی ایک اٹیمپٹ کی تھی نا, وہ یاد ہے وہ چائے والا ابھینندن, کیا ہوا تھا اس کے ساتھ, آپ نے بھیجا تھا, ٹھیک ہے, جہاز سمیت نیچے گرا تھا وہ. یہ بھی پاکستان کی شرافت تھی کہ آپ کو واپس کر دیا, آپ کو واپس کر دیا, کرنا نہیں چاہیے تھا لیکن پھر بھی آپ کو واپس کر دیا. تو اور دوسری بات یہ ہے کہ انڈیا کے لوگوں کو بیوقوف بنایا گیا کہ جناب وہ ایبٹ آباد مانسیرا کے پاس جو ہے وہ جناب ہم نے پتہ نہیں بڑا بڑا سرجیکل اسٹرائک کر دیا, اور ہم نے یہ 4 کوے مارے ہوئے تھے. آپ نے کتنے 4 کوے مارے تھے آپ نے. اب اگر آپ نے اٹیمپٹ کرنی تو 5 مار لیں گے, بڑی حد ہوگی. تو آپ کا خیال میں اس وقت جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو پاکستانی فوج سوئی ہوئی ہے؟ آپ کے خیال میں پاکستانی ایئر فورس کے جہاز جو ہیں وہ بند پڑے ہوئے ہیں اس وقت؟ میرا خیال میں خبر نہیں دے رہا, لیکن میرا خیال میں تو اس وقت بھی ایز آئی اسپیک تو بارڈر ایریا کی اس وقت پیٹرولنگ ہو رہی ہوگی, کیونکہ میں جانتا ہوں انڈیا اور پاکستان کے ساتھ جب بھی تعلقات جو ہے وہ اس طرح ٹینس ہوتے ہیں تو فوراً ایئر فورس کو جو ہے وہ اسٹینڈ بائی پہ کھڑا کر دیا جاتا ہے. کئی جہاز اسٹینڈ بائی کے اوپر ہوتے ہیں اور کچھ کو جو ہے پیٹرولنگ کے اوپر لگا دیا جاتا ہے. ایز آئی اسپیک آپ کوشش بھی یہ مت کیجیے گا, آپ یہ کوشش بھی مت کیجیے گا کہ آپ پاکستان کے خلاف جو ہے وہ کوئی ایسی حرکت کر سکتے ہیں, کیونکہ پاکستان کی افواج, پاکستان کی ایئر فورس, پاکستان کی نیوی اور پاکستان کے عوام اس سارے معاملے میں ایک ہیں. اگر آپ کے ذہن میں یہ بات ہے کہ ہمارے یہاں پہ کوئی سیاسی اختلاف ہے, چاہے وہ نون لیگ ہو, پی ٹی آئی ہو, یا ہمارے بلوچستان کے حوالے سے معاملہ ہو, یا ہمارے کنالز کا کوئی ایشو ہو, آپ جب سامنے آئیں گے نا ہم سب کچھ بھول جائیں گے, ہم سب کچھ بھول جائیں گے. کیونکہ نو میٹر واٹ ہیپنس, نیچے کراچی سے لے کے خیبر تک سب 1 منٹ میں پاکستانی ہیں, صرف پاکستانی ہیں. نہ پھر کوئی پٹھان ہے, نہ سندھی ہے, نہ بلوچی ہے, نہ پنجابی ہے, صرف پاکستانی ہے. یہ جو ڈرامے بازیاں چل رہی ہیں نا آپ کے چینلوں کے اوپر, اس کو بند کرائیں. یہ شرم کا مقام ہے جس قسم کی حرکتیں ہو رہی ہیں, لوگوں کو بیوقوف بنانے کے کوئی اور طریقے اپنائیں. ٹھیک ہے, نریندر مودی کے اوپر ویسے بڑے پریشرز ہیں, پچھلے الیکشن کے اندر جو ہے وہ رزلٹ نہیں آیا جو اس سے پہلے آیا تھا, اس کو پتہ ہے اس کی پاپولیرٹی کم ہوتی جا رہی ہے, ہی نوز اٹ ویری ویری ویل. ٹھیک ہے, اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جب اس کو ایک پاپولیرٹی بوسٹ چاہیے ہوتا ہے یا الیکشن سے پہلے وہ کوئی نہ کوئی ایسی حرکت ضرور کرتا ہے جس میں انڈیا پاکستان کے حوالے سے جو ہے چیزوں کو مزید گرم کیا جائے.
یا مزید ان کے اندر جو ہے وہ کوئی ایسی تخریب کاری کی جائے کہ حالات خراب ہو جائے. جبکہ پاکستان میں کبھی یہ نہیں ہوا. آپ کو پتہ ہے, میں آپ کے یہ جو وہ انڈین ویورز جو ایکچولی اس وقت مجھے دیکھ رہے ہیں, میں آپ کی اطلاع کے لیے آپ کو ایک خبر شیئر کرنا چاہوں گا. انڈیا کے ساتھ معاملہ, انڈیا کے ساتھ تعلقات کبھی بھی پاکستان کے الیکشن کے اندر کوئی پوائنٹ رہا ہی نہیں. وی کیئر اے ڈیم اباؤٹ دس ایشو, یہ فرق ہے. لیکن آپ کے یہاں پہ چاہے کبوتر مر جائے, چاہے کسی کی فلم فلاپ ہو جائے, ٹھیک ہے, چاہے کوئی حادثہ ہو جائے, کوئی مصیبت ہو جائے, آپ کا پہلا کام یہ ہوتا ہے آؤ دیکھا نہ تاؤ ٹک کر کے سارا کوئی پاکستان پہ ڈال دو, سب کچھ پاکستان کے اوپر ڈال دو. تو بچگانہ قسم کی حرکت مت کیجیے گا, بے وقوفوں والی حرکت مت کیجیے گا. یہ جو آپ کے بیٹھے ہوئے نا مسٹنڈے چینلوں کے اوپر جو بار بار آپ کو تلقین دے رہے ہیں جی اب پاکستان پہ حملہ کرنا چاہیے, پاکستان سے بدلہ لینا چاہیے, پاکستان سے یہ کرنا چاہیے, ایسا سوچنا بھی نہ, ایسا سوچنا بھی نہ. پالیٹکس کرنی ہے نریندر مودی کو ہوگی, کسی اور طریقے سے کریں, ٹھیک ہے. ہمیں بھی افسوس ہے, ہمیں بھی افسوس ہے دہشت گردی کا جو ہے واقعہ پیش آیا, ہمیں اس کے اوپر افسوس ہے. یہاں پہ جس جگہ پہ یہ واقعہ پیش آیا ہے, یہاں پہ امرناتھ کی یاترا ہوتی ہے. یہاں پہ اس ڈسٹرکٹ کے اندر امرناتھ کی یاترا کے اندر جو ہے وہ بہت سے ان کے ڈیووٹیز جو ہیں وہ آتے ہیں پوجا وغیرہ کرنے کے لیے اس ایریا کے اندر. تو اس کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ جی یہ بیسکلی دہشت گردی کا واقعہ ہوا ہے تاکہ امرناتھ کی وہ یاترا نہ ہو سکے, یا وہاں پہ لوگوں کے دلوں میں جو ہے ڈر بیٹھ جائے. ہم تمام مذاہب کی عزت کرتے ہیں, تمام مذاہب کا احترام کرتے ہیں, اور تمام ایسے افراد جو کسی بھی یاترا کے لیے یا اپنے ہمیں اگر آپ کے ڈیووٹیز کا اتنا ہی مسئلہ ہوتا نا تو ہم یہاں پہ نارووال کے اندر جو یہاں پہ ہم نے ایک گردوارہ تیار کیا اور آپ کے ہی جو سکھ یاتری ہیں ان کو موقع دیا کہ وہ آتے ہیں اور آ کے اپنی عبادت کرتے ہیں, ایسا ہم نہ کرتے کبھی بھی. تو ہوش کے ناخن لیجئے, اس خطے کے اندر بلا وجہ کی افراتفری مت پھیلائیے. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.